بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت مبارک اور اعلیٰ نیکی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں اپنی طرف سے گھڑی گئی ہیں اور ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، اتنا ثواب ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی باتیں جن کا ذکر قرآن مجید سے ملتا ہے نہ حدیث سے۔ ذکر اور وظیفہ وہی کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ جب اللہ کا ذکر سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ مومن ذکر کی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے اداسی، مایوسی اور ہر طرح کی بدسکونی ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنے سے انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ ذکر کی برکت سے زبان کی بے راہ روی اور نگاہ کی آوارگی ختم ہو جاتی ہے، اور ذکر کرنے والا ایک تربیت یافتہ با اخلاق صالح مسلمان بن جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بظاہر ذکر سے وابستہ لوگ جو شرک و بدعت اور خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں، ان کی وجہ سے صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس غیر شرعی رٹے رٹائے الفاظ اور تسبیح کے منقوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم آپ کے سامنے ایک اہم افضل ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا کے فضائل پیش خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، مگر جو نعمتیں مسلمان کو نصیب ہوتی ہیں غیر مسلم ان کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی زبان پر یہ مبارک کلمات تب ہی جاری ہوئے جب وہ اللہ رب العزت کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی اور خوش ہوئے۔ ہم بھی ان نعمتوں کو پا کر خوش ہو جائیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بہت زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے۔ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے ان 3 باتوں پر راضی اور خوش ہو جائیں، اور پھر ان مبارک کلمات کو اپنے روزمرہ معمولات میں شامل کرتے ہوئے اس اہم وظیفہ اور افضل ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا کو اپنا معمول بنائیں۔ جیسا کہ فضائل بالترتیب ذکر کیے جاتے ہیں۔ جنت واجب ہو جائے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہوا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا۔ دوستو، وہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت یہ کلمات پڑھنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی آواز سن کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوں۔ قبر میں کامیابی متواتر احادیث صحیحہ کے مطابق قبر آخرت کی منازل میں سے ہے، اور سب سے پہلی منزل ہے قبر ہے۔ جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور قبر میں بھی کامیاب وہی ہوگا جو ان 3 باتوں پر ایمان لاتے ہوئے راضی اور خوش ہوگا، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے انہی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا،
اور جو ان تین باتوں رضیت باللہ ربا و بالاسلامی دین و بمحمد النبیہ پر راضی ہوگا تو وہ شخص ہی قبر کے تینوں سوالات من ربک، ما دینک اور من نبیک کا جواب دے پائے گا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور روزے قیامت میں ہونے والے بڑے بڑے حادثات کو بیان فرمایا۔ انداز بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے عظیم الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر دیں اور لائک بھی۔ شکریہ۔